بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے بارے میں مختلف مغربی اسکالر کچھ نہ کچھ شک و شبہات مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے نت نئے سوالات اٹھا کر مسلمانوں کے مابین شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلتی ہے جسے استشراق کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے مابین شکوک و شبہات ڈالنے والوں کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ مستشرقین وہ مغربی اسکالر ہیں جن کا تعلق اگرچہ مسلمان سے نہیں، لیکن یہ لوگ اسلام سیکھتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں مغربی اسکالر، لیکن مشرقی علوم حاصل کرنے کے بعد مشرقی علوم سے مراد قرآن و حدیث ہے، اور پھر یہ کسی نہ کسی طرح اس میں سے سوالات اٹھا کر مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن، حدیث، سیرت طیبہ، فقہی جو اصول ہیں اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کے چونکہ معمولات سوشل میڈیا پہ بڑے تیز ہیں، آج کا نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، جب وہ ایسے سوالات پڑھتا ہے تو وہ بھی اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کا ہم نے موضوع انتخاب کیا مستشرقین یہ کون ہیں اور ان کی کیا کیا سازشیں ہیں، اور مسلمانوں کے مابین کس طرح یہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ مستشرقین کے لیے لفظ استشراق استعمال ہوتا ہے، ان کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں یا اس فتنے کو اورینٹلزم کہتے ہیں۔ استشراق اصل میں بناوٹی مشرقی بننے کو کہتے ہیں۔ ہم مشرقی ہیں، مشرقی کا مطلب ہمارے مشرقی علوم ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ مغربی ہیں۔ عموماً ان کے مذاہب میں کرسچینٹی ہے، جوئشزم ہے، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ وہ مغربی ہو کر مشرقی علوم کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے جو ریلیجس ان کے جو ہمارا میٹیریل ہے، ہمارا جو مذہبی مواد ہے قرآن حدیث وغیرہ، اس میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں نکالیں جس سے مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہ ڈالیں۔ اس تحریک میں بہت سے مسلمان لپیٹ میں آئے، بڑے بڑے بظاہر جو اہل علم تھے وہ بھی ان سے متاثر ہو گئے۔ اس لیے آج ضروری تھا کہ ہم اس پہ بات کرتے تاکہ ہمارے مسلمان اس بات کو جانیں کہ یہ جتنی بھی اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کی باتیں ہیں یہ صرف عقلی ڈکوسلوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی بات آپ اپنے ذہن سے سوچ کے بناتے جائیں تو وہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے۔ آپ اپنی عقل سے، لاجک سے کوئی بھی بات اٹھائیں وہ آپ اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ جو بات قرآن و سنت میں موجود ہے آپ اپنی عقل میں اس مقام تک پہنچے ہی نہ ہو، اس کی حقیقت آپ نے پہچانی نہ ہو، لیکن اس کے اندر مسلمان کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔
تحریک استشراق کے اسباب و محرکات کیا ہیں؟ اصل میں ان کا پہلا محرک اور پہلی وجہ یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو حقائق سے ہٹا کر پیش کیا جائے، نعوذ باللہ۔ اسلام کی تعلیمات کو جو اس کے مقاصد ہیں، جس مقصد کے لیے وہ آیت یا حدیث کہی جاتی ہے، اس سے ہٹا کر اس کی تعلیمات کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کی جائے، تاکہ مسلمان ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے سکیں اور یہ پھر اس میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، حالانکہ اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اور یہ بات چونکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے دلیل سے کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا ہر حکم اس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کوئی راز پوشیدہ ہے، لہذا دین اور عقائد میں تشکیک پیدا کرنا یہ استشراق کی تحریک کا اہم ترین مقصد ہے، تاکہ مسلمان اسلام کے بارے میں تشکیک میں، شک و شبہ میں، ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جائیں۔ گرامی کے حضرات، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن پر۔ قرآن مجید پر نول ڈیکے نے، یہ ایک جرمن مستشرق ہے، اس نے تاریخ قرآن پر پی ایچ ڈی کی اور اس نے دا ہسٹری آف دا قرآن کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کے اندر پھر اس نے مختلف قرآن کے بارے میں سوالات اٹھائے، اور نعوذ باللہ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے، یہ وحی نہیں، اور اس میں اس نے سوالات اٹھائے اور اس نے کہا یہ ایک شاعرانہ انداز ہے۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے اس کا ایک اعتراض اور پھر میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ اس کے جواب کوئی سالڈ نہیں ہے، یا جو اس نے سوالات اٹھائے، مثلاً وہ قرآن کی سورہ یوسف پر ایک اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہ خواب آیا مصر کے بادشاہ کو کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ 7 سال تک خوب بارش ہوگی اور غلہ بھی اگے گا۔ اگر 7 سال تم نے سٹور کر لیا وہ غلہ، تو اگلے 7 سال تم اس اناج کو کھاتے رہو گے۔ یہ آیت میں سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اس پر وہ جغرافیائی طور پر بات کرتا ہے۔ جو جغرافیائی بات کرتے ہیں وہ ملک کے آب و ہوا، موسم، ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ جیوگرافیکل بات کرتے ہوئے اس نے آج کے دور کی لکھی ہوئی کتابوں کا ریفرنس دیا اور کہا یہ دیکھیں جی یہ مصر ہے، اس جگہ عزیز مصر ہے، ادھر یوسف علیہ السلام ہے۔ اس جگہ پر جیوگرافیکل یہ بات ثابت ہے کہ اتنی بارش ہوتی نہیں، لہذا جب یہاں اتنی بارش ہوتی نہیں تو قرآن میں لکھا ہے جی 7 سال بارش ہوگی غلہ ہوگے گا، تو یہ بات کیسے ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب بتائیں یہ کوئی اس کا اعتراض بنتا ہے؟ یہ قرآن پہ اس نے ایک سوال اٹھایا، اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے اس پر کام کیا باقاعدہ، ان کا ہم نے ریسرچ آرٹیکل بھی لکھا اس پر۔ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ تو آج بیٹھ کے جغرافیائی بات کر رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ واقعہ تو ہزاروں سال پہلے کا ہے۔
اس دور کا موسم اور آج کا موسم ایک ہو سکتا ہے؟ کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے. آپ آج سے تقریباً صرف 50 سال پہلے کی بات دیکھ لیں، لوگ اپریل میں بھی رضائی لے کے سوتے تھے، اپریل میں بھی. تو اب مارچ میں رضائیاں چھوڑی ہوئی ہیں. تو 50 سال میں اگر اتنا کلائمیٹ چینج ہو گیا تو ہزاروں سال پہلے کتنا چینج ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح کے سوالات اٹھا کر قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ یہ سنیں گے تو حیران ہوں گے، بڑے بڑے جو بظاہر دانشور تھے وہ بھی اس کے اور مستشرقین کے اعتراضات کی لپیٹ میں آ گئے. جیسے سر سید احمد خان جیسے، انہوں نے بھی قرآن کے بہت سے معجزات کا انکار کر دیا. اب بظاہر اس کا ایک نام ہے تاریخ اسلام میں اور قیام پاکستان میں، خدمات تو ہیں. مستشرقین کے جو اعتراضات اور سوالات اٹھے اس سے سر سید بھی متاثر ہو گیا. اور ایک پہلو یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے جہاں نبیوں کے معجزات کی بات آئی وہاں اپنی طرف سے تعویل کر دی. فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اللہ فرماتا ہے ایک عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے تو 12 چشمے جاری ہو گئے. تو انہوں نے اس کی عجیب سی تعویل کر دی کہ وہ ڈنڈا لے کے اور عصا لے کے اوپر چڑھے. تو بھی جب 12 چشمے پھوٹنے کی بات ہے تو آپ اللہ کے نبی کے معجزے کو تسلیم کریں، انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ایک باقاعدہ طور پر ان کے اس کام کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے. آج چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہمارے قریب ہو گئے میڈیا کی وجہ سے، تو میڈیا کی وجہ سے انہوں نے طرح طرح کے سوالات اٹھائے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے. آج میں نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ ان کے سوالات سوائے عقلی ڈکوسلوں کے کچھ نہیں ہیں. اس کی بیک پر جائیں تو اس کی حقیقت جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اسلام کی عظمت اور اس کی خوبیاں اور نکھر کے آ جاتی ہیں. بعض ایسے مستشرقین بھی ہیں جو غیر مسلم ہو کر قرآن اور حدیث میں اس لیے گھسے، انہوں نے مطالعہ اس لیے شروع کیا کہ تاکہ قرآن سے حدیث سے کچھ نہ کچھ غلطیاں نکالیں اور پھر اس مسٹیکس کو ہم مسلمانوں میں پھیلائیں. لیکن جب وہ قرآن و حدیث کے مطالعہ کے اندر گم ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایسے مستشرقین بھی تھے، کیونکہ قرآن اپنی عظمت دکھاتا ہے، حدیث اپنی عظمت دکھاتا ہے. اس میں ایک طرف تو قرآن مجید کے حوالے سے، دوسری طرف حدیث اور سیرت پر اعتراض کرنے والے ابن وراق جیسے، ڈی کارٹ جیسے، اس پر ہم نے ایم فل لیول پہ کام کیا تھا. حدیث پر جو اعتراض کیا جاتا ہے بڑے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا، یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے. شاخت جیسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث 1400 سال کے بعد تمہارے پاس کیسے آئی؟ حدیث تو لکھی ہی 200 سال بعد گئی ہیں. تو مسلمانوں تم کیسے یاد 1400 سال کے بعد بیٹھ کے کہتے ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا؟ اس پر اب بات شروع ہو گئی، انہوں نے اعتراضات اٹھائے. اب توجہ میں آپ کی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے
جس طرح قرآن مجید فرقان حمید عطا کیا، جس راستے سے ہمیں قرآن ملا ہے اسی راستے سے ہمیں حدیث ملی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ سارے مستشرق بھی مل جائیں، جتنا مرضی شور مچا لیں، ان کی مذہبی کتاب بائبل کے تو ورژن ہو سکتے ہیں، قرآن پوری دنیا میں ورژن تو دور کی بات، زیر زبر میں بھی فرق نہیں ہے۔ لاہور میں بھی قل هو اللہ احد ہے، کراچی میں بھی قل هو اللہ احد ہے، آسٹریلیا میں بھی قل هو اللہ احد ہے، پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے۔ لہذا اس میں کوئی چینجنگ ہے ہی نہیں، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، حفاظت بھی اللہ نے رکھی۔ ایسے ہی حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی حدیثوں کو لکھا جانے لگا۔ حدیث کو لکھا جانے لگا اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جو ہر بات لکھ لیتے تھے، ہر بات لکھ۔ صحابہ نے دیکھا، کہا بھی ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی سرکار ناراض بھی ہوتے ہیں، کبھی غصے میں، کبھی راضی۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبزرو کیا، پوچھا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ کہا جی یہ لوگ کہتے ہیں آپ کبھی غصے میں کبھی ناراض۔ سرکار نے اشارہ کر کے کہا اکتبو، لکھو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ نے ان کی تصدیق میں قرآن کی آیت اتاری، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ وہی کلام کرتے ہیں جو اللہ وحی کی صورت میں عطا فرماتا۔ کون کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کو محفوظ کرنے کے 3 طریقے تھے۔ کتنے جی؟ 3۔ نمبر 1 حفظ، یاد کرنا۔ صحابہ ایک ایک حدیث کو 40 بار دہرا دیتے تھے۔ ایک طریقہ کیا تھا؟ حفظ کا، یاد کرنا۔ دوسرا سورس تھا کتابت، لکھ لینا۔ تیسرا سورس تھا تعامل الناس، ہر صحابی سرکار کی ایک ایک حدیث پہ عمل کرنے والا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک حدیث بھی مس ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی سال بعد عمرہ کرنے کے لیے جب اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، ایک جگہ سر جھکا کے ایسے پھر گزرے، جیسے سواری وہاں آئی انہوں نے سر ایسے جھکایا، پھر سر اوپر کر لیا۔ لوگوں نے کہا کہ خیریت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ آپ سواری پہ سیدھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اچانک ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے۔ فرمایا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے آیا تھا تو سرکار یہاں سے گزرے تو یہاں ایک درخت کی شاخیں لٹکی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاخوں کی وجہ سے جھک گئے، پھر ایسے سیدھے ہو گئے۔ اگرچہ اب وہ لوگوں نے درخت کاٹ دیا ہے، لیکن میں اپنے آقا کی اس ادا کو بھی پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جنہوں نے اتنا بھی عمل نہیں چھوڑا وہ حدیث کو کہاں چھوڑ سکتے تھے؟ تو بات سمجھ آ گئی، حدیث یاد بھی تھی، لکھی بھی گئی اور عمل میں بھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور دور صحابہ پہلا دور ہے حدیث کا، جو 98 پہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری سطح پر بھی لکھوایا اور صحابہ نے نجی سطح پر بھی حدیثیں لکھی۔ سرکاری سطح پہ کیا کیا لکھوایا؟ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 معاہدات ہیں جو سرکار نے کئی قبیلوں اور کئی غیر مسلموں سے کیے، میرے پاس موجود ہے 63 آپ میں کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ وہ سارے کس طرح تھے؟ لکھے ہوئے۔ حدیثیں بنی کہ نہیں بنی؟
تو حدیثیں تو لکھی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے ایک کتاب تیار کروائی جس کا نام تھا کتاب الصدقہ، جس میں زکوٰۃ اور صدقے کے احکام لکھے ہوئے موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے وہ زبانی کلامی تھے کہ لکھے ہوئے؟ لکھے ہوئے. تو حدیثیں تو لکھی گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو میثاق مدینہ ہوا وہ زبانی کلامی ہوا یا لکھا ہوا؟ لکھا ہوا. تو وہ بھی حدیث ہے. صلح حدیبیہ زبانی کلامی تھا کہ لکھا ہوا؟ لکھا ہوا. وہ بھی لکھا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان کا جو کتاب تھا وہ نام تھا صحیفہ صادقہ، وہ بھی کیا تھا؟ لکھا ہوا. حضرت مولا علی کا صحیفہ علی لکھا ہوا. خلفائے راشدین کا حضرت جابر بن عبداللہ کی کتاب تھی. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ آپ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو لکھایا. مزے کی بات یہ جو صحیفہ ابو ہریرہ ہے آج بھی اسی دور کا لکھا ہوا اس وقت بھی برلن میں موجود ہے. اسی دور کا لکھا ہوا صحیفہ ابو ہریرہ. تو مستشرقین کو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئیں، حدیث تو سرکار کے دور میں لکھی گئیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ہے 98 ہجری تک. 99 ہجری میں آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز. ان کے آتے ہی دین کی بہاریں آ گئیں، حدیث کی بہاریں. آپ نے گورنمنٹ کی سطح پہ حدیثیں لکھوائیں. آپ کے دور میں موطا امام مالک لکھی گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور شروع ہوتا ہے، یہ جا کے ختم ہوتا ہے 200 ہجری پر. 200 ہجری کے درمیان موطا لکھی گئی. امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب الاسحار لکھی گئی. امام سفیان زہری کی الجامع لکھی گئی. امام محمد کی کتاب الحج لکھی گئی. یہ ساری کتابیں تو لکھی گئیں. اور اس دوسرے دور میں فقہ حنفی کی تدوین لکھ کر ہوئی. اس طرح سرکار کی حدیثیں بھی محفوظ ہوئیں اور دینی مسائل بھی لکھ کے محفوظ کر لیے. پھر 200 ہجری کے بعد محدثین کا دور آیا. یہ جملہ غور سے سنیے گا. 200 ہجری کے بعد اب جو بھی حدیث بیان کرتا ہے اس کی سند بھی بیان کرتا ہے. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث 3 یا 4 واسطوں سے بیان ہونا شروع ہو گئی اور ہر راوی کہنے لگا قال حدثنا ابن قتیبہ وقال اخبرنا علقمہ وقال اخبرنا سعید بن المسیب وقال ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب سند بن گئی. اب سند کے ساتھ حدیثیں بیان ہوئی اور اس طرح پوری حدیث سند کے ساتھ ایک محدث نے اپنی کتاب میں لکھی. اس طرح پھر سیاہ ستہ بنی. سیاہ ستہ 6 کتابیں جس میں سب سے پہلے صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، پھر جامع ترمذی، پھر سنن ابی داؤد، پھر سنن ابن ماجہ اور پھر سنن نسائی. یہ 6 کتابیں مارد وجود میں آئیں. انہیں کہتے ہیں سیاہ ستہ. اور یہ کتابیں ساری کی ساری محفوظ ہوئیں اور ان کتابوں میں حدیثیں سند کے ساتھ ہیں. اس کے بعد پھر آگے یہ سلسلہ چلتا گیا. آج بھی جب آپ باقاعدہ حدیث پڑھیں، حدیث یہ نہیں جا کے اردو بازار سے کتاب اٹھا لیں اور ترجمہ کرنا شروع ہو جائیں. حدیث کی سند ہوتی ہے. الحمدللہ میرے پاس بھی حدیث کی 5 سندیں موجود ہیں اور آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے. آپ جس سے پڑھ رہے ہیں میری جو سند ہے 32 واسطوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتی ہے، جو ہمیں ہمارے شیخ علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے عطا کی. ایک تو یہ سند ہے اور حدیث پھر سندوں کے ساتھ آئی ہیں. ایک وہ حدیث تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرتے ہوئے صحابی کو عطا فرمائی. صحابی نے تابعی کو مصافحہ کر کے عطا کی، تابعی نے تبع تابعی کو مصافحہ کر کے عطا کی. چلتے 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 وہ حدیث مجھ تک بھی پہنچی. میرے شیخ نے مجھے مصافحہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ادا کو اپنا کے وہ حدیث سنائی
اور میں نے عرض کیا انہوں نے لکھ کر مجھے اجازت بھی عطا فرمائی۔ تو حدیثیں تو سند کے ساتھ آئی ہیں۔ مستشرقین کیسے کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں جی حدیثیں کیسے آپ کے پاس آئیں؟ آج بھی ہم جو حدیث پڑھتے ہیں اس کو سند کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کریمی صاحب سند بھی تو لوگ اپنی طور پہ بنا سکتے ہیں، سند نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے جو دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں، اس کا نام ہے اسماء الرجال۔ اسماء الرجال، سب سے پہلے جب اس علم کو آغاز کیا تو جو راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آ گیا 1.5 لاکھ لوگوں کی زندگی کو لکھ کو محفوظ کر لیا۔ پھر اگلے دور میں 3 لاکھ، ہمارے پاس اب تقریباً 6 لاکھ راویان حدیث کے حال لکھے ہوئے موجود ہیں۔ جو سرکار کی حدیث بیان کرتا ہے اس کی بچپن، لڑکپن، اساتذہ، تعلیم، کیوں؟ ہم اس میں جانتے ہیں کہ اس حدیث کا معیار کیا ہے۔ جو امت حدیث بیان کرنے والے راویوں کی زندگی کا ایک ایک دن چھان لے، وہ اپنے نبی کی حدیث جن کی بیان کر رہے ہیں ان کی زندگی پہ کتنی تحقیق کرتے ہوں گے۔ تو حدیثیں بھی ہمارے پاس۔ پھر حدیث کے معیار سمجھنے کے لیے علم الجرح و تعدیل، اس علم کا آغاز کیا۔ تو آج کے اس گفتگو سے معلوم ہوا مستشرقین جو اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں وہ بے مقصد اور بے محل ہیں۔ الحمدللہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کی بھی ایک ایک آیت محفوظ ہے، اور حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے بھی ایک ایک لفظ کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا۔ قیامت تک ہمارے آقا کی حدیث کی کرنیں ایسے ہی پھیلتی رہیں گی اور اس کی برکتیں ایسے ہی پھیلتی رہیں گی۔